لوگ عمران کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ اس سے اندر کے حالات جاننا چاہ رہے تھے۔ عمران نے انہیں بھی وہی کچھ بتایا جو اس سے پہلے مکھیا اور دیگر لوگوں کو بتایا تھا۔ وہ اندر کی صورتحال کو سنگین بتا رہا تھا، تاہم میرا اندازہ تھا کہ وہ اس سنگینی کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے۔ اس کا یہ انکشاف بھی مجھے مشکوک لگ رہا تھا کہ اندر آفتاب خان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی ہے۔ کچھ دیر بعد جب عمران کے گرد سے بھیڑ چھٹی تو میں نے دبے لہجے میں اس سے پوچھا، کیا واقعی آفتاب کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایک نیوز چینل والا اپنی خبر دوسرے چینل کو نہیں دیتا، اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن میں چینل والا نہیں ہوں۔ کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ چینل والا ہے یا نہیں۔ آج کل تو اینٹ اکھاڑے تو نیچے سے کیمرے والا اچھل کر باہر آ جاتا ہے۔ ناظرین کم پڑتے جا رہے ہیں، چینل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ہر اینکر ایک ہی دہائی دے رہا ہے، ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اب تو بچے بھی اور کھیلوں کی جگہ چینل کھیلتے نظر آتے ہیں۔ دیکھنا بہت جلد ہر فیملی کا اپنا اپنا چینل ہوگا، فیملی کا سربراہی اس کا ڈائریکٹر کہلائے گا۔ تم بکواس ہی کرو گے یا کچھ بتاؤ گے؟ میں بتاؤں گا، تب بھی تم کہو گے کہ بکواس کر رہا ہے۔ نہیں کہتا، آفتاب خان اکیلا ہے۔ عمران نے خلاف توقع سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ صرف سلطانہ ہے۔ سلطانہ نیچے ہے، آفتاب چھت پر ہے، چھت پر ایک روشن دان ہے، اس روشن دان کے نیچے مریضوں سے بھرا ہوا وارڈ ہے۔ آفتاب اوپر سے کسی بھی مریض کو یا اس کے لواحقین کو شوٹ کر سکتا ہے۔ وہ بالکل جنونی نظر آ رہا ہے۔ اور بارود والی جو بات تم نے کی ہے وہ بھی درست نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ دباؤ میں آئیں اور آفتاب کو یہاں سے نکلنے کا راستہ دینے میں دیر نہ کریں۔ آفتاب کے پاس بس ایک رائفل ہے اور اس کے 50-60 راؤنڈز ہیں۔ یہ رائفل اس نے یہیں اسپتال کے چوکیدار سے چھینی ہے۔ کیا تم نے سلطانہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، اس میں شک کی کوئی بات نہیں کہ آفتاب کے ساتھ سلطانہ ہی بھاگ کر یہاں پہنچی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ عمران کی اس اطلاع کے بعد یہ امید دم توڑ گئی کہ شاید اس مار دھاڑ میں شریک ہونے والی سلطانہ نہ ہو۔ سینے میں اندھیرا سا اتر گیا۔ سلطانہ کے پاس بھی کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے پوچھا۔ آفتاب نے بتایا نہیں، مگر لگتا ہے کہ ہتھیار ہے، ورنہ وہ اسے نیچے اکیلا چھوڑ کر اوپر نہ آتا۔ آفتاب کا رویہ کیسا رہا تمہارے ساتھ؟ وہی جو دشمن کا دشمن سے ہوتا ہے، وہ ایک دم غیر نظر آ رہا ہے۔ اس نے مجھے خود سے 15-20 فٹ دور رکھا ہے اور تمام وقت رائفل مجھ پر تانے رکھی ہے۔ پہلے تو وہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، صرف مرنے اور مارنے کی بات کر رہا تھا، پر میں نے کوشش کی اور اس کا پارا تھوڑا سا نیچے آیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ابھی وقت ہے، وہ سلطانہ کے ساتھ یہاں سے نکل سکتا ہے، ابھی اس کے گرد صرف مقامی لوگ ہیں۔ گھنٹے 2 گھنٹے بعد جب حکم کے کارندے اور زرگاں کے مسلح گارڈز اپنے جدید اسلحے کے ساتھ یہاں پہنچ گئے تو اس کے لیے اپنی کوئی شرط منوانا ناممکن ہو جائے گا۔ شکر ہے کہ بات اس کے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مکھیا اور پنچ وغیرہ بھی کوئی عقل کا فیصلہ کر لیں۔ اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر خون خرابہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ آفتاب اپنی دھمکی کو عملی شکل دے گا، وہ بے گناہ لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا۔ کیا جو لوگ مندر سے آفتاب اور سلطانہ کا پیچھا کرتے یہاں پہنچے ہیں وہ انہیں یہاں سے نکلنے دیں گے؟ اگر یہ دونوں جلدی نکل جائیں تو نکل بھی سکتے ہیں۔ میں نے بتایا ہے نا کہ آفتاب اور سلطانہ اکیلے نہیں نکلیں گے، وہ اپنے ساتھ کم از کم 8-10 یرغمالی رکھیں گے۔ اس لیے آفتاب نے بڑی گھوڑا گاڑی بھی مانگی ہے۔ میں تو اس کی باتیں سن کر حیران ہوا ہوں۔ یہ وہ آفتاب لگتا ہی نہیں جس کے ساتھ ہم نے تہخانوں میں وقت گزارا ہے۔ ہماری گفتگو کو بریک لگ گئے جب پھر کئی افراد عمران کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے اندر کے حالات پوچھنے لگے۔ یہ سب سیدھے سادے مقامی دیہاتی تھے۔ شکر کا مقام تھا کہ ابھی تک اس دور دراز جگہ پر کسی نے ہمیں پہچانا نہیں تھا۔ یہ دوپہر کے بعد کا وقت تھا، ہر طرف سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں سے باہر دور تک کھیت تھے اور ان کے درمیان پگڈنڈیاں اور راستے تھے۔ اس گاؤں کے بیشتر مکان کچے تھے، نیچی چھتوں پر اور گلیوں کے نکڑوں پر نیم اریاں بچے اور رنگ برنگی اوڑھنیوں والی دیہاتنیں نظر آتی تھیں۔ ایک حویلی کی دیوار پر بہت سے اپلے لگائے گئے تھے، ان اپلوں کے پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ اچانک مکھیا بلرام اور اس کے پنچ تیز قدموں سے واپس آتے دکھائی دیے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کے عزیز اسپتال کے اندر گھر گئے تھے۔ اس کے علاوہ احاطے میں مری پڑی عورت کے لواحقین بھی گریازاری کرتے دکھائی دیے۔ وہ انگلیوں سے احاطے کی طرف اشارے کر رہے تھے، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے جاتا اور عورت کی لاش کو اٹھا کر لے آتا۔ مکھیا اور پنچوں نے عمران سے چند ایک سوال مزید پوچھے، تب وہ پنچ عمران کے ساتھ احاطے کے اندر گئے۔ آفتاب خان چھت پر بالکل چوکس موجود تھا۔ اس نے پہلے یہ یقین کیا کہ اندر آنے والے افراد بالکل غیر مسلح ہیں، پھر اس نے انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی۔ اس بار ہونے والی گفتگو 5-10 منٹ سے زیادہ جاری نہیں رہی۔
पंच धोतियां फड़फड़ाते हुए वापस आए। उनके चेहरे धुआं हो रहे थे। उन्होंने बताया कि हमलावर तैश में है। आध घंटे से ऊपर हो चुका है। उन्होंने छोटे डॉक्टर को मारने की तैयारी कर ली है। 2-4 मिनट और गुजर गए तो वो उस राज नामी डॉक्टर को गोली मारकर छत से नीचे फेंक देंगे। पंचों के वापस आने के सिर्फ 5 मिनट बाद मुखिया बलराम ने ऐलान किया कि उन्होंने अंदर मौजूद लोगों का जीवन बचाने के लिए हमलावरों की बात मानने का फैसला किया है। उन्हें घोड़ा गाड़ी और घोड़े दिए जा रहे हैं। ये पैगाम लेकर इमरान एक अधेड़ उम्र पंच के साथ अंदर गया। मुखिया बलराम और उसके दीगर पंच उन लोगों को समझाने बुझाने में मसरूफ हो गए जिन्हें यह फैसला ज्यादा पसंद नहीं आया था। उम्मीद थी कि इमरान और पंच जल्द ही लौट आएंगे, मगर उनकी वापसी में फिर ताखीर हुई। कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो दोनों करीबन 15 मिनट बाद वापस आए। उनके चेहरे बता रहे थे कि सब ठीक नहीं है। अधेड़ उम्र पंच ने सरासीमा लहजे में कहा, वो हरामजादे मुकर गए हैं। वो कहवत है कि वो किसी को छोड़ेंगे और ना यहाँ से जावेंगे। अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो वो सब कुछ उड़ा डालेंगे। उन्होंने बड़े डॉक्टर जी के हाथ पीछे मोड़कर एक रस्सी से बांध दिए हैं और उन्हें कत्ल करने की धमकी दी है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुखिया ने लर्जा आवाज में पूछा। कुछ पता नहीं जी, शायद उनको शुबा है कि उनके साथ विश्वासघात होगा। वो बाहर निकले तो मारे जावेंगे। लेकिन इससे पहले तो वो सब कुछ मान रहे थे। एक पंच ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। लेकिन अब वो कुछ नहीं मान रहे। पठान ने कहा है कि वो सरकारी लोगन से बात करना चाहते हैं। सरकारी लोगन? मैंने पूछा। हाँ, वो कहवत है कि किसी सरकारी बंदे को बुलाया जावे या फिर कोई फौजी अफसर यहाँ आवे। ये तब्दीली हैरान कौन थी। इमरान भी उलझा हुआ और खामोश नजर आया। हुजूम में अब और तरह का इस्तिराब नजर आने लगा था। जिन लोगों के अजीज अंदर थे वो ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। उनमें से कई फिर बाबिला करने लगे। आफताब खान ने औरत की लाश अहाते में से उठाने की इजाजत दे दी थी। इमरान और पंच इमामदीन 2 अफराद के साथ अहाते में गए और औरत की लाश को चारपाई पर डालकर बाहर ले आए। 7mm राइफल की गोली उसकी पुश्त पर दोनों कंधों के दरमियान लगी थी और सामने से बाहर निकल गई थी। उसकी नीली यूनिफॉर्म से उठने वाली दवाओं की बू से पता चलता था कि वो बेचारी यहाँ नर्स के तौर पर मरीजों की तीमारदारी में मसरूफ थी। उसकी मौत ने हर किसी को अफसरदा और खौफजदा कर दिया था। उसके रिश्तेदार नोहा कुना थे, जिनमें उसका स्कूल मास्टर शोहर और 2 छोटे बच्चे भी थे। मैंने इमरान को एक तरफ ले जाकर पूछा, ये क्या चक्कर चल गया है यार? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि आफताब और सुल्ताना ने अचानक अपना इरादा तब्दील किया है। शायद कोई नई बात उनके सामने आई है जिसकी वजह से वो जाना नहीं चाह रहे। वो सरकारी लोगों को बुलाने की बात भी कर रहे हैं, हालांकि उन्हें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए था। इमरान ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चौड़ी पेशानी पर गौर फिक्र की लकीरें थी। वो बेख्याली में अपनी ठोड़ी के गड्ढे को उंगली से छू रहा था। यह भी उसके सोचने का एक अंदाज था। इधर उधर देखकर वो मुझसे बोला, अब हम ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते। किसी भी वक्त हमें पहचाना जा सकता है, तो फिर हमें खिसकना पड़ेगा, उसने कहा और मुझे चलने का इशारा किया। मेरी समझ में भी यही बात आ रही थी कि अब यहाँ से खिसकना ही बेहतर है। ज्यादातर लोग जवान साल औरत की लाश की तरफ मुतवज्जे थे। हम हुजूम में रास्ता बनाते हुए खेतों की तरफ बढ़े। अचानक मेरी नजर 3 घुड़सवारों पर पड़ी। वो चमकीली धूप में गर्द उड़ाते तेजी से मौका वारदात की तरफ आ रहे थे। ये सुर्खी माइल पगड़ियों वाले जरगा के मुसल्लाह सिपाही थे। इमरान ने भी उन्हें ताक लिया था। हम दोनों ने चेहरे अपनी मैली कुचाली पगड़ियों में छुपाए और रुख फेरकर दूसरी तरफ निकल गए। करीबन 10 मिनट बाद हम मौका वारदात से महफूज फासले पर कमात के खेतों में मौजूद थे। हम एक हमवार जगह पर बैठ गए। इमरान के कहने पर मैंने चादर के नीचे से दूरमार राइफल निकाली और उसके बैरल को फिक्स करके उसे तैयार हालत में कर लिया। इस दौरान में इमरान ने अपने तहबंद की डब में से एक छोटा सा रेडियो नुमा आला निकाल लिया। मैं देखकर हैरान रह गया। ये एक वॉकी टॉकी था। ओए, ये कहाँ से मिला तुझे? मैंने पूछा। अस्पताल से। ये डॉक्टर लीवान का है, पर अब आफताब के कब्जे में है। इसका दूसरा सेट आफताब के पास है। उसने खुद दिया था, तो क्या मैं छीन कर लाया हूँ? इमरान ने कहा और सेट को ऑन करने की कोशिश में मसरूफ हो गया। मुझे पिछले 2-2.5 घंटे से शुबा था कि इमरान की कमीज के नीचे तहबंद की डब में कुछ है। अब ये शुबा दुरुस्त निकला था। इमरान ने सेट का चमकीला एंटीना खींचा, बटनों से छेड़छाड़ की, सेट के बैटरी के सेल वगैरह देखे, लेकिन उसमें जिंदगी के आसार नमूदार नहीं हुए। काफी देर कोशिश करने के बाद उसने झल्लाकर सेट को थप्पड़ रसीद किया। वो एकदम जाग उठा। उस पर 2 छोटी लाइट्स रोशन हो गईं, एक सुर्ख दूसरी सब्ज। स्पीकर से घूं घूं की मध्यम आवाज आने लगी। इमरान ने एक खटका दबाया तो बीप की बारीक आवाज उभरी। ये बीप दूसरे सेट पर जा रही थी।
8-10 دفعہ کی بیپ کے بعد کھٹپٹ ہوئی اور اسپیکر پر آفتاب کی آواز ابھری۔ وہ کاٹ کھانے والے لہجے میں بولا، ہیلو، کون ہے؟ عمران بول رہا ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ کیا بات ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بے موت مارے جاؤ گے، ساتھ میں وہ بھی جان سے جائے گی۔ تم اپنا نصیحت اپنے پاس رکھو۔ جو کچھ کر رہا ہے سوچ سمجھ کر رہا ہے، اور ایک بار پھر تم کو بتا دینا چاہتا ہے، کسی نے کوئی چالاکی مالاکی دکھایا تو بہت خون خرابہ ہوگا۔ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اب کیا نئی بات ہوئی ہے؟ تمہارا مطالبہ تو مان لیا گیا تھا، مکھیا نے بڑی گھوڑا گاڑی اور گھوڑوں کا انتظام بھی کر دیا ہے، یہ لوگ تمہیں راستہ دینے پر تیار ہیں۔ تم اپنے ساتھ ضمانت کے طور پر کچھ لوگوں کو بھی رکھ سکتے ہو۔ نہیں، اب نہیں جائے گا۔ اب ہمارا مطالبہ کچھ اور ہے، اور یہ مطالبہ کسی اور کو نہیں، صرف حکم کے لوگوں کو بتائے گا۔ عمران نے کہا، حکم کے لوگ 10-20 کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آئیں گے، اور بہت جلد ان کو یہ شک بھی ہو جانا ہے کہ جو لڑکی تمہارے ساتھ بھاگ کر یہاں پہنچی ہے وہ سلطانہ ہے۔ ایک بار ان کو یہ شک ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ آخری حد تک جائیں گے۔ تم اس پورے گاؤں کو بھی گولیوں سے اڑا دو تو وہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ جانے دیں گے، ان کا باپ بھی کو نہیں روک سکتا۔ تم خواہ مخواہ اپنا وقت برباد مت کرو عمران صاحب، تم اس معاملے سے نکل جاؤ ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ میں نے واکی ٹاکی پر جھکتے ہوئے کہا، آفتاب خان، میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم ایک بار اسے بلا دو۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اب نہیں آ سکتا۔ اس کی طرف سے بھی تم دونوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بری طرح پھنس جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی کسی بڑی عمر کے مرد کی زور زور سے رونے کی آواز آئی اور آفتاب خان نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سلطانہ کی اصلیت سامنے آنے والا صدمہ ہی کچھ کم نہیں تھا، اب یہ نئی آفت آ گئی تھی۔ آفتاب یہاں سے بحفاظت نکلنے کے بجائے ایک بڑی مصیبت کو دعوت دے رہا تھا۔ ہم نے پھر آفتاب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ واکی ٹاکی اکثر خاموش تھا۔ عمران نے پرسوچ لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ آفتاب کے ہاتھ میں کوئی ایسی شے لگی ہے جس کے بعد اس کے اعتماد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی کچھ شرطیں منوانا چاہتا ہے۔ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اسلحہ، یا پھر کوئی ایسا شخص جو حکم وغیرہ کے لیے بہت اہم ہو، یا پھر حکم اور اس کے ساتھیوں کی کوئی خاص کمزوری۔ قریباً 1 گھنٹے کے اندر صورتحال بہت تبدیل ہو گئی۔ حکم کے کم و بیش 2 درجن سپاہی یہاں پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایک جیپ پر آئے تھے۔ یہ جیپ غالباً ان جیپوں میں شامل تھی جو ہماری تلاش میں یہاں چکرا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور جیپ بھی پہنچ گئی۔ پہلی جیپ بڑی تیز رفتاری سے واپس روانہ ہو گئی۔ غالباً یہ لوگ مزید نفری لانے اور حکام بالا کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے لپکے تھے۔ ہم یہ ساری نقل و حرکت گنے کے اونچے کھیت کے اندر سے دیکھ رہے تھے۔ اب ہمارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ واپس بستی میں پہنچے۔ آفتاب اور سلطانہ بھی وہ قیمتی وقت ضائع کر چکے تھے جو انہیں یہاں سے نکال سکتا تھا۔ حکم کے سپاہیوں کے آنے کے بعد اب یقیناً وہ آوازیں بھی دب گئی تھیں جو اندر پھنس جانے والے لوگوں کے عزیزوں کی تھیں۔ اب یہ لوگ اصرار نہیں کر سکتے تھے کہ حملہ آوروں کی بات مان کر لوگوں کو رہا کرا لیا جائے۔ مزید 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ کوشش کے باوجود ہم دوبارہ آفتاب یا سلطانہ سے رابطہ نہیں کر سکے۔ کماد کا کھیت ہمارے لیے نہایت محفوظ پناہ گاہ تھا۔ اگر کوئی دیہاتی اس طرف آتا بھی تو ہم خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے دائیں بائیں ہو سکتے تھے۔ حرکت کرنے سے پودوں میں سرسراہٹ کی آواز ضرور پیدا ہوتی تھی، لیکن اس سرسراہٹ کو کسی کتے بلی کی حرکت سے بھی منسوب کیا جا سکتا تھا۔ واپس جانے والی جیپ کچھ دیر بعد تیز رفتاری سے دھول اڑاتی واپس آ گئی۔ اب ساپہر ہو چکی تھی۔ خوشگوار سنہری دھوپ میں سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ ہم نے دور سے دیکھا، جیپ میں سے کوئی اعلیٰ فوجی افسر نکل کر شفا خانے کی عمارت کی طرف بڑھا۔ اس کی کمر سے ہولسٹر جھول رہا تھا۔ اس واقعے کے 20-25 منٹ بعد اچانک ہمارا رابطہ ایک بار پھر آفتاب خان سے ہو گیا۔ عمران نے بٹن دبایا تو اسپیکر پر آفتاب کی آواز ابھری، ہیلو، کون؟ میں عمران بول رہا ہوں۔ یہ جیپ پر ابھی کون آیا ہے یہاں؟ حکم کا ہندو فوجی افسر تھا۔ نے اسے بتا دیا ہے کہ کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہمارا ڈیمانڈ پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سب کو ایک ایک کر کے مارے گا اور لاشیں باہر برانڈے میں پھینکے گا۔ آفتاب کی آواز میں شعلے لپک رہے تھے۔ کیا ڈیمانڈ کی ہے تم نے؟ کو ہاشم صاحب کی رہائی چاہیے، فوراً۔ ان لوگوں کو ہاشم صاحب کو چھوڑنا پڑے گا اور یہاں پہنچانا پڑے گا۔ ہاشم سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس بات کو چھوڑو، بس چاہتا ہے کہ حکم اس کو رہا کرے اور وہ یہاں پہنچ جائے۔ لیکن وہ تمہاری بات کیوں مانیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ اس لیے کہ ان کا دکھتا رگ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔
क्या मतलब? राज भवन का काफिर औरत हमारे पास है, वो लोग हमारा बात नहीं मानेगा तो हम इस हरामजादी को नंगा करके और इसके सर में रोशनदान खोलकर इसे बरामदे में फेंकेगा। और ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये जॉर्ज गोरा का बहन और सर्जन स्टील का बीवी है। मैं और इमरान सन्नाटे में रह गए। मैंने पूछा, तुम मारिया की बात कर रहे हो? जी हाँ, ये हमारे सामने बैठा है। हमने इसको मुर्गी की तरह बांध कर डाला हुआ है, किसी भी वक्त इसके गले पर छुरी चला देगा। इसके साथ ही चिल्लाने की निस्वानी आवाज सुनाई दी। आफताब खान ने शायद उसे ठोकर मारी थी। हम शशदर थे। मैंने करीबन पहचान लिया, ये आवाज मारिया ही की थी। ये यहाँ कैसे? मैंने लड़सा आवाज में पूछा। बुरा वक्त बंदे को खुद घेर कर उसकी असल जगह पर पहुंचा देता है, आफताब बोला। ये यहाँ शिकार पर आया हुआ था। शिकार? किसका शिकार? डॉक्टर लीवान का। ये सफेद कुतिया इस पर डोरे डालने का इरादा रखता था और इससे तुम दोनों के बारे में सुनगुन लेना चाहता था। ये 2 दिन पहले मरीजा के रूप में अपना मुंह सर लपेट कर यहाँ पहुंचा था। किसी को पता नहीं था कि मकामी कपड़ों में ये अंग्रेज औरत है। ये तो सुल्ताना बीबी ने इसे पहचाना और हमको बताया। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये तुम क्या कह रहे हो? इमरान बोला। अभी हम तुमको समझा भी नहीं सकता। अभी हम तुमसे सिर्फ ये कहता है कि इस मामले से निकल जाओ, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। हम इन लोगों से अच्छी तरह निमट सकता है। ठीक है, इस पर भी गौर कर लेते हैं, लेकिन हमें बताओ तो सही कि मारिया यहाँ पहुंची कैसे? मैंने सवाल किया। वॉकी टॉकी पर खामोशी तारी हो गई। बस घूं घूं की मध्यम आवाज आती रही। हमें लगा कि शायद आफताब ने फिर सिलसिला मुनक़ता कर दिया है, मगर फिर उसकी आवाज उभरी। हमने तुमको बताया है ना कि ये शिकारन है और ये बंदूक से नहीं, अपने हुस्न से शिकार परमाता है। ये डॉक्टर लीवान को अपनी गोरी चमड़ी पर रिझाने के लिए यहाँ आया था। सांबर मुकाबले में अपने भाई की मौत के बाद से ये जले पांव का बिल्ली बल्कि कुतिया बना हुआ है। बहुत से दूसरे लोगों की तरह ये भी तुम दोनों को ढूंढता फिर रहा है। इसके खसम सर्जन स्टील को शक था कि तुम्हारी गर्दन से बिजली का चिप किसी आम शख्स ने नहीं निकाला, किसी बहुत सियाने डॉक्टर ने ही ऐसा किया होगा। उन लोगों के दिमाग में डॉक्टर लीवान या छोटे डॉक्टर के बारे में शक था। ये कुतिया जिसको तो मारिया कहता है, मरीज के रूप में डॉक्टर लीवान के पास आया। ये उससे अंदर का भेद लेना चाहता था, मगर इससे पहले कि ये भेद लेता, इसका अपना भेद खुल गया। वो क्या कहते हैं कि शिकारी खुद शिकार हुआ। उसने एक बार फिर अपने सामने लेटी मारिया को ठोकर वगैरह रसीद की। उसके चिल्लाने और फिर इंग्लिश में गालियां देने की आवाज हमारे कानों तक पहुंची। खामोश! आफताब धाड़ा। अभी तुम्हारा एक उंगली कटा हुआ है, हम बाकी भी काट डालेगा, पर यह सारा उंगली तुम्हारे अंदर ठूसेगा, तुम्हारे पलीद मुंह के अंदर, और तुम्हें फांसी पर लटका देगा। आफताब का लहजा लर्जा देने वाला था। हम सूरत-ए-हाल की इस कतई गैर मुतवक्के करवट पर शशदर थे। अब इस बात में शुबह की गुंजाइश कम ही रह गई थी कि सर्जन स्टील की बीवी और जॉर्ज की बहन आफताब के कब्जे में आ गई है। मारिया ने गालिबन फिर वावेला शुरू कर दिया था। आफताब ने वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया। अब सिचुएशन समझ में आने लगी थी। आफताब ने यह बात तो ठीक ही कही थी कि मारिया एक शिकारन थी। वो अपने जिस्म को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती थी। इससे पहले भी हम देख ही चुके थे कि वो रात के अंधेरे में एक पारसी को जिस्मानी रिश्वत देकर राह फरार इख्तियार कर गई थी। शायद यहाँ वो डॉक्टर लीवान या उसके असिस्टेंट को हुस्न के जाल में जकड़ने के लिए वारिद हुई थी। आफताब का कहना था कि वो उनसे हमारे बारे में कोई क्लू हासिल करना चाहती थी। अब क्या होगा? मैंने इमरान से पूछा। इसका जवाब लाहौर में अक्सर रिक्शों के पीछे लिखा होता है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वो बोला। ये तो बहुत लंबा चक्कर चल गया है। अगर वाकई मारिया आफताब के कब्जे में आ चुकी है तो जरगा में तहलका मच जाएगा और हो सकता है कि उन्हें हाशिम राजी को रिहा ही करना पड़ जाए। लेकिन ये जो कुछ भी है ठीक नहीं है। ये इस बांडियल स्टेट को बड़ी तेजी से लड़ाई और तबाही की तरफ ले जा रहा है। इमरान की पेशानी पर बाल लहरा रहे थे और आंखों में गहरी सोच थी। मौसम तब्दील हो रहा था, लेकिन रात के वक्त अब भी काफी सर्दी होती थी। जूं जूं शाम के साए लंबे होते गए, कमाद के उस खेत में खुश्की बढ़ती गई। शाम के फौरन बाद ही ओस भी गिरना शुरू हो गई। बस्ती में चराग रोशन हो गए। शिफा खाने की इमारत के इर्द गिर्द अब एक जमे गफीर मौजूद था। जरगा के 20 मुसल्लह सिपाही और गार्ड्स भी यहाँ पहुंच चुके थे। उन्होंने शिफा खाने को चारों तरफ से घेरा हुआ था। उनकी टॉर्चों के रोशन दायरे हर तरफ हरकत कर रहे थे। मेरे सीने में धुआं सा भरा हुआ था। सुल्ताना की सूरत बार बार निगाहों में घूमती थी और दिल को दर्द से लबरेज कर देती थी।
2-4 दिन में ही क्या से क्या हो गया था। ऊपर तले दिलफिकार इंकिशाफ हुए थे और अब वो एक बदतरीन सूरत हाल से दो चार थी। उसका फिक्र मेरे कानों में गूंजने लगा। जब 2 दिन पहले मैंने तहखानों में आफताब और सुल्तान को राजदाराना गुफ्तगू करते सुना था, सुल्ताना ने कहा था, आफताब एक बात जहन में रखना, ये आखिरी बार होगा। यकीनन वो इसी खतरनाक मुहिम जोई के बारे में बात कर रही थी। उसके जिम्मे ये काम लगाया गया था कि वो जहर से भरा हुआ एक पैकेट अपने लिबास में छुपाकर मंदिर में किसी गुलजार नामी माजूर औरत तक पहुंचाएगी। उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसानी इरादे और मंसूबे हमेशा तो पूरे नहीं होते। जहां सुल्ताना के ख्याल में उसका काम खत्म हो जाना था, वहीं से सूरत हाल ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया था। मंदिर के अंदर गड़बड़ हुई और सुल्ताना खुद को बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। उसने अपने दिफा में तेज धार आला भी इस्तेमाल किया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने था। वो और आफताब कम से कम 3 अफराद के कत्ल में मुलविस हो चुके थे और अब सैकड़ों अफराद के घेरे में थे। उनके हवाले से अगर कोई उम्मीद थी तो यही थी कि वो अपने पास सफेद फाम मारिया की मौजूदगी का दावा कर रहे थे। इमरान की आवाज ने मुझे ख्यालों से चौंकाया। सर्दी के सबब वो कदरे लर्जा आवाज में बोला, कभी कभी तो दिल चाहता है कि वाकई तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार कर ली जाए। किस मामले में? सर्दी, गर्मी और भूख प्यास झेलने के मामले में। यार तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे खाला जी के ड्राइंग रूम में हो और बाकायदा अंगीठी दहक रही हो। यहाँ तो अपनी कुल्फी जमी जा रही है। तो बन जाओ शागिर्द, मैंने बेदिली से कहा। लो बन गया। उसने मेरे घुटनों को हाथ लगाया, फिर बात जारी रखते हुए बोला, अब अपने शागिर्द के लिए कुछ करो। क्या मतलब? यार अपने शागिर्द की जान बचाओ। उसके लिए कहीं से कोई अंगीठी वगैरह लेकर आओ, कोई मूंगफली, चलगोजे, कोई दूध पत्ती वगैरह। ऐसे काम तो शागिर्द अपने उस्तादों के लिए करते हैं। मैंने कहा, वो पुराने जमाने की पुरानी बातें हैं उस्ताद जी। हम नए लोग हैं। हमें ऐसी फरसूदा रस्मों को खत्म करना चाहिए, बल्कि आज ही से इस नेक काम का आगाज कर देना चाहिए। उसने मेरी गर्म चादर अपनी तरफ खींचते हुए कहा। मुझे वाकई सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने चादर उतारी और उसकी तरफ बढ़ा दी। लो इसे अपनी चादर से जोड़कर डबल कर लो, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता उस्ताद जी। मुझे अकड़ कर मरना कबूल है, लेकिन ये ताना मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा कि मैंने सिर्फ ये चादर तुमसे हथियाने के लिए उस्तादी शागिर्दी का ड्रामा रचाया था। नॉट एट ऑल। रख लो, मुझे वाकई ठंड नहीं लग रही। तुम्हें ठंड नहीं लग रही, लेकिन मुझे तो बेइज्जती लग रही है ना, उसने कहा। फिर इस मसले का दरमियानी हल हमने ये निकाला कि दोनों गर्म चादरों को आपस में जोड़ा और उसकी एक ही बुकल बनाकर उसमें घुस गए। हम निहायत संगीन सूरत हाल से 2-4 थे, मगर इमरान की हिस्से मजा हमेशा की तरह बरकरार थी। वो मेरा ध्यान बटाने की कामयाब कोशिश कर रहा था। उसका साथ बेमिसाल था। किसी वक्त तो मुझे लगता था कि 1 और 1 11 का मुहावरा किसी इमरान जैसे साथी को सामने रखकर बनाया गया है। रात कोई 10 बजे का वक्त होगा जब एक बार फिर 7mm राइफल की खौफनाक आवाज ने सन्नाटे को चकनाचूर किया। उसके फौरन बाद बस्ती में हलचल के आसार नजर आए। 5-10 मिनट बाद औरतों के रोने और बैन करने की आवाजें आने लगी। हमने दूर से देखा, कुछ लोग एक चारपाई उठाए अहाते से निकल रहे थे। ये वैसा ही सीन था जैसा हमने सुबह के वक्त देखा था, जब मारी जाने वाली नर्स की लाश को चारपाई पर डालकर अहाते से निकाला गया था। अब यकीनन कोई और लाश निकाली जा रही थी। आफताब का रवैया बेहद जारिहाना था और हर गुजरते लम्हे के साथ ये जारहियत बढ़ रही थी। लगता है कि ये होश खो चुका है, मैंने कहा। होश खोने के लिए होश का होना जरूरी होता है। उसमें तो शायद होश है ही नहीं, इमरान ने जवाब दिया। डर लग रहा है, मैंने कहा। ये सैकड़ों का मजमा है। अगर तैश में आकर ये लोग एकदम अंदर घुस गए तो दोनों की तिक्का बोटी कर देंगे। अभी बात मेरे मुंह में ही थी कि अचानक बहुत से लोगों की नाराजनी सुनाई दी। जय जयकार का जोरदार आवाजा गूंजा और अंदाजा हुआ कि मुश्तइल अफराद का एक बड़ा ग्रोह शिफाखाने के फाटक की तरफ बढ़ना चाह रहा है। यही वक्त था जब फाटक के करीब शोले से चमके और राइफल के कई फायर हुए। आगे बढ़ने वाला ग्रोह सहम कर पीछे हट गया। हवाई फायरिंग करने वाले यकीनन हुक्म के सिपाही ही थे। वो मुश्तइल लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत कैसे दे सकते थे? अंदर एक अहम तरीन औरत यरगमाली की हैसियत से मौजूद थी। वो जॉर्ज गोरा की बहन और सर्जन स्टील की बीवी थी, और सर्जन स्टील जैसे सफेद फाम लोग हुक्म की नाक का बाल थे। वो उनसे मामलात बिगाड़ने का खतरा किसी सूरत मोल नहीं ले सकते थे। वो जानते थे उन लोगों के पास जदीद तरीन हथियार हैं, पैसा है। स्टेट के कई उम्रा अंदर खाने उन सफेद फामों के वफादार हैं। जॉर्ज के बाद अगर मारिया को भी कुछ हो जाता तो बहुत बड़े नुकसान की बात थी। मुश्तइल लोगों को न सिर्फ मुंतशिर कर दिया गया
बल्कि आम हजूम को भी शिफा खाने की 4 दीवारी से दूर हटा दिया गया। हम दूर से साफ नहीं देख सकते थे, लेकिन अंदाजा हो रहा था कि रस्सियां वगैरह लगाकर इमारत और लोगों के दरमियान एक फासला बनाया जा रहा है। करीबन आध घंटे के वक्फे से 7 mm का एक और फायर हुआ। उसके बाद एक बार फिर वही शोर गुगा बरपा हुआ। चंद मिनट बाद हमने देखा कि टॉर्चों और गैस लैंप्स की रोशनी में एक चारपाई उठाकर अहाते से बाहर लाई जा रही है। यकीनन उस चारपाई पर भी एक लाश थी, और ये लाश आफ्ताब खान की तरफ से मुहासरा करने वालों को तीसरा तोहफा थी। रात के ठठरे हुए सन्नाटे में एक बार फिर औरतों के बैन गूंजे। हुजूम में हलचल नजर आई। गाहे बगाहे हुक्म के फौजियों के ललकारे भी सुनाई दे रहे थे। ये ललकारे आम लोगों को पुरसुकून रखने के लिए बुलंद किए जा रहे थे। मैं और इमरान एक बार फिर वॉकी टॉकी पर आफ्ताब खान से राब्ते की कोशिश में मसरूफ हो गए। दूसरी तरफ यकसर खामोशी थी। हम भी तादेर ये कोशिश जारी नहीं रख सकते थे। बैटरी के कमजोर पड़ने का खदशा था। आफ्ताब बिल्कुल दीवानेपन का मुजाहिरा कर रहा था। इस तरह का दीवानापन बंदे को हैरान कुन कामयाबी दिलाता है या बर्बाद कर देता है। अंदाजा हो रहा था कि आफ्ताब ने हाशिम और हाशु की रिहाई के लिए हुक्म के हरकारों को एक खास मोहलत दी है। वो मोहलत चूंकि खत्म हो गई है, इसलिए वो यरगमालियों में से कुछ लोगों को मारकर बाहर फेंक रहा है। यार, इसने कहीं डॉक्टर लीवान को ही ना मार दिया हो, मैंने कहा। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। मकामी औरतें जिस तरह वावेला कर रही हैं, यही लगता है कि कोई मकामी ही मरा है। मगर मकामी लोग डॉक्टर को भी तो बहुत चाहते हैं। उसकी मौत भी इन्हें दुखी कर सकती है, मैंने नुक्ता उठाया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आफ्ताब इतनी जल्दी किसी अहम यरगमाली को मारेगा। वो हमारे अंदाजों से कहीं ज्यादा होशियार और तजुर्बाकार है। मुझे तो लगता है कि ये बाकायदा एक तंजीम है। आम लोगों में आफ्ताब और माजूर गुलजार जैसे लोग मौजूद हैं। ये लोग अपने जाहिरी रूप में कहीं ज्यादा खतरनाक और तरबियत याफ्ता हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाशिम राजी इनके बड़ों में से हो या फिर इनका सरगना ही हो भी सकता है। हुक्म के दरबार में हमने हाशिम की जो शोला फिशानी देखी थी, वो नाकाबिले फरामोश थी। लेकिन अगर वो अहम तरीन शख्स है तो उसकी रिहाई जरगा वालों के लिए इतनी आसान नहीं होगी। मगर इधर भी तो देखो जिगर, यहाँ मारिया जैसी लड़की फंसी हुई है। यहाँ के गोरे हरगिज नहीं चाहेंगे कि मारिया को कुछ हो। वो हुक्म को मारिया के लिए हर कीमत देने पर तैयार कर लेंगे। हुक्म और उसके हवारियों के लिए इन अंग्रेजों की बात टालना आसान नहीं है। उन्होंने यहाँ अपने पंजे बड़ी मजबूती से गाड़े हुए हैं। ये अंग्रेज कितनी तादाद में होंगे यहाँ इस स्टेट में, मैंने पूछा। तादाद तो ज्यादा नहीं है, गीता मुखी बता रही थी कि ये 1-1.5 के करीब हैं। इतने ही लोग फौज के मुख्तलिफ ओहदों पर हैं। लेकिन इस अंग्रेज खाना खराब में ये सलाहियत है कि ये हमेशा से मकामी लोगों को तकसीम करके अपना काम निकालने में कामयाब हो जाता है। हमारे बरे-सगीर की तारीख पिछले 250 साल से इसी तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के इर्द गिर्द घूम रही है। यहाँ भी इन लोगों ने तादाद में कम होने के बावजूद अंदर खाने अपनी ताकत बनाई हुई है। शुरू में ये लोग कूगर शेरों पर रिसर्च करने और तेंदुओं का शिकार करने यहाँ आए थे। अब यहाँ ये काफी तादाद में हैं। राजभवन में इनका असर रसूख है। फौज में इन्होंने अहम ओहदे संभाले हुए हैं। सबसे अहम बात ये कि इन्होंने मकामी लोगों में से ऐसे ही वफादार ढूंढ लिए हैं जो वक्त पड़ने पर हुक्म को भी तिगनी का नाच नचा सकते हैं। असल में हुक्म की जो शान शौकत नजर आ रही है वो इन गोरों की वजह से ही है। हुक्म के पीछे गोरे हैं जिनकी वजह से मकामी लोग हुक्म की सारी अय्याशियों के बावजूद उसे औतार का दर्जा देते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल वो कैदियों को अनदेखी जंजीरों में जकड़ लेने वाली बात है। अनदेखी जंजीरें यार, वही बेहुदा अफवाह के हुक्म के खास कैदी अगर जॉर्ज गोरे की जेल से भाग भी जाएं और किसी तरह स्टेट की हदों से निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते। हुक्म ने उन्हें रूहानी अमल से पाबंद किया हुआ है और वो कहीं भी हों पकड़ लिए जाते हैं। अब हम जान ही चुके हैं ये रूहानी अमल दरअसल वही मनहूस इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो सर्जन स्टील खास कैदियों के जिस्मों में प्लांट करता है। इसी तरह के और कई शोबदे हैं जिनके जरिए हुक्म की रूहानियत को जिला बख्शी जाती है। तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई, मैंने पूछा। यार, फिर वही बेहुदा सवाल। तुम जानते भी हो कि मैं फसाद प्लस का नुमाइंदा हूँ। मेरा तो काम ही रिसर्च करना है। अभी तो मुझे अपने सर के खूबसूरत बालों का ख्याल रहता है। अगर मैं गंजा होना कबूल कर लूं और अपने दिमाग को इसकी पूरी गुंजाइश के मुताबिक इस्तेमाल करने लगूं तो मैं बिल्कुल बकवास चैनल और चौगद निकम्मे नाबीना चैनल को भी मात दे दूं। ये कौन से चैनल हैं भाई, मैंने पूछा। यार, वही बिल्कुल बकवास चैनल यानी BBC और चौगद निकम्मा नाबीना CNN। वो पटरी से उखड़ रहा था। मैं उसे बामुश्किल वापस लाया। वो गर्म चादर में सिमटे हुए बोला,
تم نے بہادر شاہ ظفر کا نام سنا ہوگا، وہی مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار۔ اسے انگریزوں نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ بس نام کا بادشاہ رہ گیا تھا، اصل حکم انگریزوں کا ہی چلتا تھا۔ کچھ ایسی ہی ملتی جلتی صورتحال یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اورنگزیب کا پڑپوتا بہادر شاہ مسلمان تھا اور حکم جی ہندو ہے۔ جو کچھ نتیجہ میں نے نکالا ہے اس کے مطابق حکم نے بس اپنے راج پاٹ کا بھرم رکھا ہوا ہے، وہ اچھا کھا پی رہا ہے، ایک ہندو کی حیثیت سے ناچ گانے اور خوبصورت عورتوں کی صحبت سے لطف لیتا ہے، 7ویں کے جشن جیسی تقریبوں کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے۔ وہ ان گوروں کے خلاف کسی طرح کا سخت رویہ اختیار کر کے اپنے آرام سکون کو تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ میرے خیال میں ان گوروں کا اصل دشمن کوئی اور ہے۔ کون؟ یہاں کے مسلمان، مراد شاہ اور انور خان جیسے لوگ جو بکنا اور جھکنا نہیں جانتے، جو حکم کے چھوٹے بھائی چھوٹے سرکار کے ساتھ مل کر نیل پانی میں بہت طاقت پکڑ چکے ہیں اور کسی بھی وقت زرگاہ میں حکم اور اس کے انگریز دوستوں کے لیے شدید خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نچلی ذاتوں کے کچلے مسلے ہندو اور بودھی بھی زرگاہ کے عیش پرستوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ فی الوقت تو تم واقعی ایک صحافی لگ رہے ہو، میں نے کہا۔ صحافی ایک نسبتاً چھوٹا لفظ ہے، تم میرے لیے مناسب لفظ استعمال کرنا چاہو تو وہ دانشور ہے۔ دانشور سمجھتے ہو نا تم؟ عقل مند، صاحب ذی شور، ذی شعور، میں نے کہا۔ وہ میری تصحیح کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، عقل تو بچپن سے ہی میرے اندر بہت زیادہ تھی، بلکہ میری ماں تو پریشان ہو جاتی تھی، مجھے کہتی تھی کبھی دوسروں کے سامنے کوئی بے وقوفی کی بات بھی کر لیا کرو ورنہ لوگ سمجھیں گے تم بونے ہو۔ میری ہوشیاری کا اندازہ لگاؤ، جہاں دوسرے لوگ پانی کے بھرے ہوئے لوٹے سے طہارت کرتے ہیں، میں صرف آدھے کپ پانی سے کام چلا لیتا تھا۔ 12 ٹینی کھیلنے میں میں اپنے محلے کا چیمپئن تھا، ایسی چالیں چلتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ میرے ماسٹر صاحب کہا کرتے تھے، تم میں قدرتی طور پر ایک اچھا لڑاکا بننے کی صلاحیت ہے، اگر تم فوج میں چلے جاؤ تو بڑے اچھے جرنیل بن سکتے ہو۔ میں اپنے بے تحاشا آئی کیو کی وجہ سے فوج میں نہ جا سکا۔ انٹرویو کرنے والے نے پوچھا، جلدی سے بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، دینے ہوں تو 4 اور لینے ہوں تو 22۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور پوچھا، 9، 2 اور 11 کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو ہوتے ہی نہیں کیونکہ وہ تو بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم بھی بھاگ جاؤ، یو آر ٹو انٹیلیجنٹ۔ میں فوج میں تو نہ جا سکا، لیکن میں نے ایک اور بہت اچھا کام کیا۔ میں نے 12 ٹینی کے تجربے کو کام میں لانے کا فیصلہ کیا۔ پتہ ہے کس طرح؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے جنگی چالوں اور لڑائی کی حکمت عملیوں پر ایک کتاب لکھی، وہ پاپولر ہوئی، بڑے بڑے لوگوں نے اس کتاب کو اور میری دانشوری کو تسلیم کیا۔ یقین کرو، بہت سی جنگوں میں میری کتاب کی دی ہوئی تکنیکیں ہی استعمال ہوئی ہیں، بلکہ جگر کبھی کبھی تو مجھے شک پڑتا ہے کہ پلاسی کے میدان میں انگریزوں نے سراج الدولہ کے خلاف بھی یہی تکنیکیں استعمال کی تھیں۔ حضور، یہ بڑی پرانی بات ہے، آپ اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے۔ میں نے کہا، اگر میں موجود ہوتا تو انگریزوں کو اپنی کتاب کی نقل کرنے دیتا اور سراج الدولہ صاحب کو شکست ہونے دیتا؟ وہ تڑق کر بولا۔ میں خاموش رہا۔ وہ بے سروپا باتیں کر کے میری توجہ صورتحال کی سنگینی سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ سنگینی ایک بہت بھاری پتھر کی طرح رات کے سینے پر ٹھہری ہوئی تھی، اسے کچل رہی تھی۔ یہ پہاڑ جیسی رات تھی۔ صورتحال کی بے یقینی نے اسے مزید گراں کر دیا تھا۔ آخری فائر رات 10:30 بجے کے قریب ہوا تھا۔ اس کے بعد سے مکمل خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں بس کبھی کبھی بوگیر کتوں کی آوازیں گونجتی تھیں یا مسلح محافظوں کے بلند آوازیں سنائی دیتے تھے۔ اب کم از کم 4 جیپیں یہاں موجود تھیں۔ جیپوں کو شفا خانے کے اطراف میں مختلف جگہوں پر کھڑا کر کے ان کے انجن سٹارٹ رکھے گئے تھے اور ان کی ہیڈ لائٹس کو سرچ لائٹس کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ عمران واکی ٹاکی سے مسلسل چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ رات کو 3:30 بجے کے لگ بھگ وہ ایک بار پھر آفتاب سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو آفتاب؟ تم نے 2 بندے اور مار دیے ہیں، تم اپنے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہو، تم مرو گے اور تمہارے ساتھ سلطانہ کی جان بھی جائے گی۔ مرنے سے نہیں ڈرتا اور نہ سلطانہ بی بی ڈرتا ہے، مرنے سے تم جیسا بزدل ڈرتا ہے۔ ہمارا راستہ ایک دم سیدھا ہے، غازی یا شہید، لیکن بے گناہ نہتے لوگوں کو مارنا کون سا جہاد ہے؟ میں نے کہا، یہ بے گناہ نہیں، یہ کافر لوگ ہے۔ کہاں لکھا ہے
کہ غیر مسلموں کو اس طرح مارا جا سکتا ہے؟ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن یہ تو کافروں کا ہی بنایا ہوا مقولہ ہے۔ ہم مقولوں شکولوں کو نہیں جانتا، ہم صرف اتنا جانتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے ہاشم صاحب کو نہیں چھوڑا تو ہم ان سب کو اگلے جہان روانہ کرے گا، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ شاید اس کا نوبت نہ آئے۔ یہ بزدل لوگ اندر سے ڈھیلا پڑ چکا ہے، یہ ہاشم صاحب کو چھوڑ دے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، دیکھو آفتاب، اگر تم زیادہ سختی دکھاؤ گے تو پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی برداشت کھو دیں اور تم پر حملہ کر دیں۔ ہم نے اپنی طرف سے تمہاری ہوا باندھ رکھی ہے، گاؤں کے سرکردہ لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اندر 2 سے زیادہ لوگ موجود ہیں، ان کے پاس دھماکہ خیز مواد بھی ہے جو انہوں نے مریضوں کے وارڈ میں نصب کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں پتا چل گیا کہ تم صرف 2 ہو اور رائفل کے علاوہ تمہارے پاس کوئی کارگر ہتھیار بھی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیں۔ آفتاب بے پرواہی سے بولا، ان کا جو جی چاہتا ہے کرے، لیکن وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر کچھ کرے گا تو سب کا کھانا خراب ہوگا۔ کم از کم یہ سفید رنگ کی کتیا تو بالکل بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ایک بار پھر ماریا کے چلانے اور کراہنے کی آواز آئی۔ آفتاب جب بھی اس کا ذکر کرتا تھا اسے کوئی ٹھوکر وغیرہ بھی رسید کرتا تھا۔ ڈاکٹر لیوان کہاں ہے؟ میں نے آفتاب سے پوچھا۔ وہ ایک دم سڑی بڈھا ہے، ہم اس کا عزت کرتا ہے کیونکہ اس نے مندر میں تمہارا آپریشن کر کے ہم سب کا مدد کیا تھا۔ ہم نے کل اس سے کہا تھا کہ اگر وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو ہم اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ بک بک کرنے لگا۔ اس نے کہا وہ اپنے مریضوں کو اور اپنے اسپتال کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جائے گا، وہ ان کے ساتھ جینا اور مرنا پسند کرے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری قسمت میں اسی طرح مرنا لکھا ہے تو پھر مرو۔ اب وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ لگاتار بک بک کر رہا تھا، پھر اس نے چیزیں اٹھا اٹھا کر ام کو مارنا شروع کر دیا۔ ام نے اسے غسل خانے میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا ہے۔ اب اس نے جو واویلا بھی کرنا ہے اندر ہی کرتا ہے۔ تم نے اسے مارا بھی ہے؟ اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے مار کھایا ہے، لیکن زیادہ نہیں، بس ام نے رائفل کے دستے سے ایک چوٹ لگایا ہے اس کی کنپٹی پر۔ ہاں، اگر یہ اپنا منحوس واویلا بند نہیں کرے گا تو اور مار کھائے گا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں تیش نے اندھا کر رکھا ہے آفتاب خان۔ ڈاکٹر لیوان ایک خدا ترس شخص ہے، اس نے اس دور دراز علاقے میں یہ اسپتال بنایا ہے، ہر مہینے 12-14 گھنٹے کا مشکل سفر کر کے یہاں پہنچتا ہے، ضرورت مندوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ ان ضرورت مندوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ خود تو کافر ہے نا، اور کافر ہی ہوتا ہے، کافر ہی ہوتا ہے۔ آفتاب کے لہجے میں پھر آگ بھڑک اٹھی۔ شاید یہ بحث طول کھینچتی، مگر عمران نے مداخلت کی اور آفتاب سے درخواست کی کہ وہ کم از کم ایک بار سلطانہ کی بات ہم سے کرا دے۔ پہلے تو آفتاب نہیں مانا، پھر اس نے رائے بدل لی۔ شاید دوسری طرف یعنی سلطانہ کی طرف سے بھی ایسی خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ واکی ٹاکی لے کر نیچے جا رہا ہے، ابھی کچھ دیر میں سلطانہ سے بات کراتا ہے۔ دور ناگ پھنی اور کیکر کے درختوں کے پیچھے بہت سی روشنیاں حرکت کر رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ فوجیوں کو مزید کمک مل گئی ہے اور گھیرا مضبوط کیا جا رہا ہے۔ آنے والی گھڑیوں میں یہاں کیا ہوگا ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسی اثنا میں سلطانہ کی پزمردہ آواز واکی ٹاکی کے اسپیکر پر ابھری۔ مہروج، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ہاں سلطانہ، میں سن رہا ہوں۔ میری آواز میں خود بخود درد لہریں لینے لگا۔ آپ کہاں ہو مہروج؟ تمہارے آس پاس ہی ہوں، اور تم کہاں ہو؟ میں یہاں اسپتال کے اندر۔ اور کوئی ہے تمہارے پاس؟ میرا مطلب ہے آفتاب خان کہاں ہے؟ وہ چلا گیا ہے، اس وقت میں اکیلی ہوں۔ سلطانہ کی آواز بار بار بھرا رہی تھی۔ میں نے کہا، سلطانہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ کیوں مجھے اس طرح اندھیرے میں رکھا؟ میں تمہارا شوہر تھا سلطانہ، تمہارا شریک زندگی۔ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا مجھ سے۔ تم ان لوگوں کا حصہ تھی جن میں آفتاب، ہاشو اور گلزار بی بی جیسے خطرناک قاتل شامل ہیں، لیکن تم نے میرے سامنے ایک گھریلو عورت کا روپ بنائے رکھا۔ تم نے مجھے بتایا کہ تمہاری زندگی مجھ سے اور بالو سے شروع ہو کر ہم دونوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ جواب میں سلطانہ نے کچھ نہیں کہا، وہ شاید آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نے ہر قدم پر مجھے دھوکہ دیا ہے سلطانہ، یہاں تک کہ پرسوں رات کو بھی تم نے بس مندر سے میرے جانے کا ہی انتظار کیا اور پھر آفتاب کے ساتھ اپنے کام پر نکل کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف سے چند لمحے گہری خاموشی طاری رہی، تب مدھم سسکی کی آواز ابھری۔ سلطانہ نے کہا،
اپنی صفائی میں کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے مہروز، میں بس آپ سے معافی مانگ سکتی ہوں۔ اتنا ضرور کہوں گی کہ میں جو کچھ ہوں پہلے سے ہوں۔ اس وقت آپ بھی میری زندگی میں نہیں آئے تھے۔ لیکن تم کیا ہو؟ مجھے پتا تو چلے سلطانہ، میں جسے اپنی بیوی کہتا رہا ہوں وہ اصل میں ہے کیا؟ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ جذباتی انداز میں بولی، اور آپ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن کیا؟ وہ گمبھیر توقف کے بعد بولی، میں جو کچھ ہوں مجھے حالات نے بنایا ہے مہروز۔ جب حکم جی اور جارج گورے جیسے حاکم تقدیروں کے مالک بن جاتے ہیں، لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، راہ چلتی عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے اور انہیں بے عزت کرنا چاہتے ہیں، تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے بہت ظلم سہا ہے مہروز۔ ہم راجپوت ہیں، ہمارا دوش بس یہ تھا کہ ہم حکم اور گورے جیسے لوگن کی منمانیوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے۔ شاید کسی وقت ہم ہار ہی جاتے، لیکن پھر ہمیں ہاشم صاحب جیسا آسرا مل گیا۔ ہاشم صاحب وہ سب کچھ کر سکتے تھے جو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا، خفیہ ٹھکانے تھے اور بڑے نڈر ساتھی بھی تھے۔ ہاشم صاحب گونگے ملازم کے روپ میں ہمارے گھر رہنے لگے تھے۔ صرف میں، میرے ابا جی اور بھائی نبیل جانتے تھے کہ ہاشم صاحب کیا ہیں۔ سلطانہ، تم میری شریک زندگی ہونے کا دعویٰ کرتی رہی اور مجھے اتنی اہم باتوں سے بے خبر رکھا۔ میں نے کئی بار سوچا مہروز کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن ہر بار ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ میں آپ کو کھو دوں گی، آپ مجھ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی مہروز کہ میں نے ہاشم صاحب کے کہنے پر جو کچھ کیا وہ سب ٹھیک ہی تھا، لیکن وہ سب کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ یہ ان گوروں کا کٹ پتلی حکم جی کمزور مسلمانوں پر جس طرح کے ظلم ڈھا رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ہاشم صاحب اور ان کے ساتھی اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ کہیں ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہوئے گی، مگر زیادتیاں تو دونوں طرف ہو رہی ہیں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زرگاہ جانے سے پہلے میں نے تم سے کیا کہا تھا سلطانہ؟ میں نے کہا تھا کہ اب میں ہوں، اب اپنے سارے غم دکھ مجھے دے دو، ایک بیوی کی طرح گھر کی چار دیواری میں آ جاؤ، میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کروں گا، تمہارے سارے آنسو پہنچوں گا، میں نے کہا تھا نا۔ وہ ایک بار پھر سے سک اٹھی، چند لمحے بعد روندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے انکار نہیں ہے مہروز، آپ نے کہا تھا اور آپ اپنے کہے کا پاس رکھ سکتے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اب وہی کچھ کروں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن قدرت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی مہروز، لیکن ایک آخری کام مجھے کرنا تھا، اور یہ کوئی زیادہ خطرناک کام بھی نہیں تھا۔ لیکن ہم پھنس گئے مہروز، اور اب جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے۔ اگر… اس کی آواز بیٹھ گئی اور وہ فکرہ مکمل نہ کر سکی۔ وہاں مندر میں کیا ہوا تھا؟ میں نے سلطانہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولی، میں اس بڑے کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں پرساد پکایا جاتا ہے، وہیں پر مجھے گلزار سے ملنا تھا، مگر راستے میں ایک بار پھر تلاشی ہو گئی۔ اس تلاشی میں بڑی گوپی کو میرے کپڑوں میں چھپے لفافے کا پتہ چل گیا۔ اس نے لفافہ نکال لیا اور مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ پاس ہی ایک چھری پڑی تھی، میں نے چھری اٹھائی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ 2-3 لوگن میرے راستے میں آئے، میں نے ان پر وار کیا اور پھر ایک بھاگتی ہوئی گھوڑا گاڑی میں چڑھ گئی۔ اس وقت مجھے بالکل جانکاری نہیں تھی کہ آفتاب خان بھی مجھ سے مل جائیں گے۔ گھوڑا گاڑی کھیتوں میں تھوڑا انچ آگے گئی تھی کہ وہ ایک طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ تم گھوڑا گاڑی میں ہو؟ ہاں، اس نے مجھے گاڑی میں چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ اچانک سلسلہ منقطع ہو گیا۔ خبر نہیں کہ سگنل آنا بند ہو گئے تھے یا پھر ویسے ہی واکی ٹاکی آف کر دیا تھا۔ میں اور عمران کوشش کرتے رہے لیکن دوبارہ رابطہ بحال نہیں ہوا۔ سلطانہ سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے درختوں کے درمیان جو متحرک روشنیاں نظر آئی تھیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہاں حکم کے گارڈز اور سپاہیوں کو کافی بڑی کمک مل گئی ہے۔ ایک طرف آفتاب کہہ رہا تھا کہ اس کا مطالبہ مانا جانے والا ہے اور بہت جلد ماریہ کے بدلے میں ہاشم رازی کو رہا کر کے یہاں پہنچایا جانے والا ہے، جبکہ دوسری طرف اسپتال کا گھیرا مضبوط تر کیا جا رہا تھا۔ حالات تیزی سے پینترے بدل رہے تھے۔ سلطانہ سے بات کرنے کے بعد میں بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ رگوں پے میں تاریکی سے اتر گئی تھی۔ سلطانہ وہ ہستی تھی جس نے مجھے نئے سرے سے جینا سکھایا تھا۔ ثروت کے بے پناہ غم کو بھلانے میں اس کی سحر انگیز شخصیت نے میری بہت مدد کی تھی۔ وہ ایک مختلف لڑکی تھی، نڈر، بے دھڑک اور اپنے پیاروں پر اپنا سب کچھ لوٹا دینے والی۔ وہ جب میرے پاس ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا مرکز و محور بس میں ہی ہوں۔
लेकिन यह गलत निकला था। एक बहुत बड़ा भरम टूटा था और उसके टूटने ने मुझे निढाल कर दिया था। कोई आ रहा है। इमरान की सरगोशी ने मुझे एकदम ख्यालों से चौंकाया। मैंने कान लगाकर सुना। गन्ने के पौधों में सरसराहट हो रही थी। ये सरसराहट 25-30 कदम दूर थी, ताहम उसका रुख हमारी ही तरफ था। गहरी तारीकी में हम कुछ देखने के काबिल तो नहीं थे, लेकिन अंदाजा यही हो रहा था कि ये एक से ज्यादा अफराद हैं। इमरान ने राइफल को तैयार हालत में कर लिया। मैं भी चौकस हो गया। ये कौन हो सकता था? अगर कोई देहाती अपनी हाजत रवाई के लिए आया होता तो अकेला होता। हम दम साध कर बैठ रहे और सरसराहट का उतार चढ़ाव सुनते रहे। आने वालों की खुशकिस्मती या बदकिस्मती उन्हें हमारे बिल्कुल करीब ला रही थी। यूं लगता था कि अब किसी भी लम्हे वो हमारे सामने होंगे, लेकिन फिर अचानक हमसे सिर्फ 6-7 मीटर के फासले पर सरसराहट रुक गई। एक बारीक डरी डरी निस्वानी आवाज उभरी। क्या हुआ जी? बस यहीं बैठ जावत हैं, एक मर्दाना आवाज ने जवाब दिया। हमें अंदाजा हुआ कि ये कोई लड़की लड़का है। पौधों के दरमियान से हमें उनके मोहूम से हयूले भी दिखाई दिए। लड़का शायद बैठने लगा था, मगर नौजवान लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं जी, आपके कपड़े खराब होवेंगे, मैं अपनी चादर बिछा देवत हूँ। नौजवान लड़का मना करता रहा, मगर लड़की ने हमवार जगह पर अपनी ओढ़नी बिछा दी। फिर नौजवान गालिबन बैठ गया, मगर लड़की खड़ी रही। बैठो ना तुम भी, नौजवान ने कहा। नहीं जी, आप खश्तरी हैं, मैं शूदर। आपके बराबर बैठूंगी तो मुझको पाप लगेगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, ये सब पुरानी बातें हैं, बैठ जाओ। फिर शायद नौजवान ने लड़की को खींचकर अपने पास बिठा लिया था। उसकी चूड़ियों की मध्यम आवाज सुनाई दी। वो दोनों हमसे इतने करीब थे कि अगर हम हरकत करते या ऊंची सांस भी लेते तो शायद उन्हें शक हो जाता। लड़की मस्कीन आवाज में बोली, बापू कहवत हैं कि हम लोगन का साया भी आप पर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी पवित्रा भ्रष्ट हो जावत है। लेकिन ये तो काली रात है चंपी, इसमें तो साया होता ही नहीं। और वैसे भी मैं तुमसे कहवत हूँ कि ये सारी बेकार की बातें हैं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। ये जात पात, ये ऊंच नीच की सीढ़ियां, ये सड़ी हुई रस्में, ये सब कुछ तो हमारा बनाया हुआ है। नहीं जी, बापू कहवत हैं, ईश्वर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। कोई आपकी तरह अक्लमंद और शक्ति वाला है, कोई हमारी तरह कम अक्ल और कमजोर है। कोई पैसे वाला है, कोई गरीब, कोई गोरा, कोई काला, कोई मालिक, कोई चाकर। अगर ऐसा ना होता तो ये संसार ही नहीं चल सकता था। सारे पुराने लोगन की तरह तुम्हारे बापू के दिमाग में भी भूस भरा हुआ है चंपी। ये नया दौर है, कभी किसी बड़े शहर में जाकर देखो। छोटी से छोटी जाति के लोगन भी पढ़ लिख कर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बड़ी जातियों के नाकारा लोगन उनकी नौकरी करने पर मजबूर हो जावत हैं। हमारे धर्मी महाशयों ने धर्म को तोड़ मोड़ कर रख दिया है। अब देखो, ये जो कुछ हमारे गांव में हो रहा है, इसका कारण भी तो यही जुल्म और अन्याय है ना। हुकुमजी इन सफेद चमड़ी वालों के साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म ढाता है, फिर इन मुसलमानों में से कुछ सरफिरे खून खराबा शुरू कर देवत हैं। छोटे मालिक, मुझको तो बड़ा डर लगत है। मेरी दीदी का देवर भी अस्पताल के अंदर है। दीदी की सास और ससुर कल से रो रहे हैं। कुछ लोगन अब कहवत हैं कि फौजी कभी भी अंदर वालों की बात नहीं मानेंगे। वो एकदम अंदर घुस जावेंगे और फिर बहुत खून खराबा हो जावेगा। कुछ देर खामोशी रही, फिर नौजवान की आवाज उभरी, चलो चंपी, छोड़ो इन बातों को, अभी तो सब अंदाजे ही हैं। जो कुछ होगा सामने आ जावेगा। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं जी, पर तुम्हारे गाल तो ठंडे हैं। हाय राम, ऐसा ना करो मालिक, आपको पाप लगेगा। तुम्हें छूने से मुझे पाप लगेगा? वो मुस्कुराती हुई आवाज में बोला। तो और क्या मालिक, आप पलीद हो जावेंगे। वो मासूमियत से बोली, तो तुम्हें छूऊंगा नहीं तो प्रेम कैसे करूंगा? मुझे बहुत डर लगत है जी। आप मुझे कपड़ों के ऊपर से हाथ लगा लें। चलो कहीं कहीं ऐसा भी कर लेंगे, लेकिन पास तो आओ ना। फिर शायद उसने चंपी को अपनी बाहों में भर लिया था। वो हाँपी हुई आवाज में बोली, लोगन को पता लग गया तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। मैं आपके चरण छूती हूँ, मुझे क्षमा कर दें। देखो, गलती मैं कर रहा हूँ और क्षमा तुम मांग रही हो। इसको कहवत है उल्टी गंगा। वैसे मैंने एक दिन पंडित जी से पूछा था, वो कहवत थे कि अगर नीची जात की नारी ऊंची जात के मर्द को सेवा की नियत से छुएगी और नारी साफ सुथरी भी होवेगी तो फिर पाप नहीं लगेगा। तुम ये समझो कि तुम सेवा कर रही हो। लेकिन मालिक, फिर शायद नौजवान ने लड़की के होंठों को अपने होंठों से ढांप दिया था। उसका फिक्रा अधूरा रह गया। वो दोनों अब जमीन पर बिछी चादर पर लेट गए थे।
ان کی ہانپی ہوئی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ منمنائی، آپ ایسا نہ کریں، آپ کو صبح اپنے پتا کے ساتھ مندر جانا ہے، میرے انگ سے لگ کر آپ پلید ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی پلیدی نہیں ہے، میں اشنان کر لوں گا۔ بڑے پجاری جی کہوت ہیں، ایسی پلیدی اشنان سے دور نہیں ہوتی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں بڑے پجاری کو بھی۔ 4 سال پہلے بھنگن کی بیٹی کو جو جڑواں بچے ہوئے تھے اور مر گئے تھے، وہ اسی پجاری کے تھے۔ ہائے رام، آپ کیسی باتیں کرت ہیں؟ اچھوت لڑکی لرس کر بولی۔ کچھ دیر تک وہ ایک دوسرے کی باہوں میں الجھے رہے، پھر لڑکی خود کو اپنے پریمی کی باہوں سے جدا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بس مالک، اب مجھ کو جانے دو، کچھ دیر میں پاؤں پھوٹ جائے گی، پھر میرا جانا مشکل ہو جاوے گا۔ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نوجوان اسے چوم کر بولا، مجھ سے پریم کرتی ہو نا؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر دبی آواز میں بولی، بہت زیادہ۔ لیکن اس پریم کا انت کیا ہوئے گا؟ میں تم سے بیاہ کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکت ہے جی؟ میں آپ کی باندھی تو بن سکت ہوں، پتنی نہیں۔ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا، ہم دونوں نیل پانی چلے جاویں گے، وہاں ڈنکے کی چوٹ پر بیاہ کریں گے۔ وہ 2-4 منٹ اسی طرح باتیں کرتے رہے، پھر لڑکی نے اوڑھنی جھاڑ کر اپنے سر پر لی اور کھیت سے نکل کر چلی گئی۔ نوجوان وہیں رکا رہا، وہ شاید لڑکی کے ساتھ ہی کھیت سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اس کا ہیولہ نظر آیا، لیکن وہ واپس جانے کے بجائے تھوڑا سا آگے آیا۔ یوں لگا جیسے وہ اپنے لیے کوئی اچھا گنا منتخب کرنا چاہ رہا ہو، یا پھر شاید وہ ایسے ہی نظر دوڑا رہا تھا۔ دفتن اسے ہماری موجودگی کے بارے میں شک ہو گیا۔ وہ ذرا ٹھٹکا، پھر اس نے تیزی سے اپنی کمر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ قمیص کے نیچے سے اپنا دیسی ساخت کا ریوالور نکالنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بلند آواز سے کہا، کون ہے؟ عمران تڑپ کر اس پر جا پڑا۔ اس نے پھرتی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ 3-4 گنا زیادہ پھرتیلا بھی ہوتا، تب بھی شاید عمران سے بچ نہ سکتا۔ وہ عمران کے نیچے عین اس جگہ پر گرا جہاں کچھ دیر پہلے وہ چمپی کے ساتھ موجود تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے چمپی اس کے نیچے تھی، اب وہ خود کسی کے نیچے تھا۔ عمران نے دائیں ہاتھ سے اس کا منہ دبایا اور بائیں ہاتھ سے اس کی وہ کلائی پکڑ لی جو قمیص کے نیچے تھی۔ اس نے نیچے پڑے پڑے عمران پر مکہ چلایا جو خالی گیا۔ عمران نے جواباً اس کی ناک میں گھٹنا رسید کیا۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا اور اسے سیدھا کر کے بٹھا دیا۔ اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جد و جہد فضول ہے۔ عمران نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا دیا۔ ماچس کی تیلی روشن کر کے ہم نے دیکھا وہ 24-25 سال کا گورا چٹا نوجوان تھا۔ اس نے مقامی انداز کی سفید دھوتی قمیص پہن رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی تراشی ہوئی مونچھیں تھیں، حلیے سے کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ یہ کون سی فلم کا سین ہو رہا تھا یہاں؟ عمران نے اس کی گردن میں ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، میں تو پیشاب کرنے آیا تھا۔ پیشاب کرتے ہو تم؟ باتیں بہت کرتے ہو، ہم سب کچھ سن رہے تھے، عمران نے جواب دیا۔ وہ بغلیں جھانک کر رہ گیا۔ اگلے 5-10 منٹ میں اس نے سب کچھ مان لیا۔ اس نے اپنا نام بھرت کمار بتایا۔ وہ گاؤں کے ایک کھاتے پیتے زمیندار کا بیٹا تھا۔ ابھی یہاں اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ ان کی حویلی کے غریب نوکر کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اس سے سچا پریم کرتا ہے اور اس سے بیاہ کرنا چاہتا ہے۔ بھرت نامی اس نوجوان کی باتوں میں سچائی کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ ہم دونوں کی یہاں موجودگی پر بھی حیران تھا۔ میں اور عمران اس سے مقامی دیہاتیوں کے انداز میں باتیں کرتے رہے، لیکن وہ ہمارے اس انداز سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ غالباً اسے شبہ تھا کہ ہمارا تعلق نیل پانی سے یا پھر حکم کے دیگر مخالف لوگوں میں سے ہے، اور ہم یہاں 18 گاؤں میں ہونے والے واقعات کی ٹوہ لے رہے ہیں۔ بھرت نامی اس نوجوان سے ہمیں تازہ ترین صورتحال معلوم ہوئی اور یہ تشویشناک تھی۔ اس نے بتایا کہ اسپتال کی عمارت کے اندر جن حملہ آوروں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان میں مختار راجپوت کی خطرناک بیٹی سلطانہ بھی شامل ہے۔ ہمارے یہ بدترین اندیشہ درست ثابت ہو گیا تھا کہ بہت جلد ان لوگوں کو یہاں سلطانہ کی موجودگی کا علم ہو جانا ہے۔ اس انکشاف کی تفصیل بتاتے ہوئے بھرت نے کہا، حکم جی کے لوگن پہلے ہی سلطانہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ شاید آپ کو بھی پتا ہوئے گا کہ کچھ مہینے پہلے سلطانہ نے زرگاہ میں گھس کر 4 اہم بندوں کو جان سے مار دیا تھا۔ ان میں موہن کمار بھی تھا جسے یہاں اوتار کا درجہ دیا جاتا تھا، لیکن اب پتا چلا ہے کہ یہ سلطانہ کسی خطرناک گروہ میں بھی شامل ہے۔ کل یہ ایک زہریلا لفافہ لے کر پونم پور کے مندر میں گھسی تھی۔ وہاں یہ لفافہ اس نے کسی ایسی عورت کو دینا تھا جو اسے پرشاد کے حلوے میں ملا سکی۔ تلاشی میں لفافے کا پتہ چل گیا اور سلطانہ 2 بندوں کو گھائل کر کے وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب سوال یہ تھا کہ سلطانہ زہر والے لفافہ کس کو دینا چاہت تھی؟ مندر والوں کو 3 عورتوں پر شک تھا۔ ان 3 عورتوں کو باری باری ٹیکا لگایا گیا اور ان میں سے ایک نے اپنا اپرادھ قبول کر لیا۔ ٹیکا لگایا گیا؟ عمران نے پوچھا۔
وہی درد والا ٹیکا جو حکم کے سپاہی لگاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، 2-4 منٹ میں پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ میں اور عمران سمجھ گئے کہ بھرت اسی منحوس انجیکشن کی بات کر رہا ہے جو 2-2.5 ماہ پہلے ہم نے میڈم صفورہ کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ مقامی لوگوں میں اس انجیکشن کے حوالے سے بڑا ہراس پایا جاتا تھا۔ بھرت نے روانی میں اپنی بات جاری رکھی اور بتایا کہ جرم کا اعتراف کرنے والی ایک شوبھا نام کی عورت ہے، لیکن اس کا اصل نام گلزار معلوم ہوا ہے۔ یہ ٹانگوں سے معذور ہے اور یہ مندر کے اندر ہی رہتی ہے۔ اس نے مانا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مختار راجپوت کی بیٹی سلطانہ اسی کو زہر کا پیکٹ دینے کے لیے مندر میں گھسی تھی۔ بھرت کے اس انکشاف کے بعد کہ سلطانہ کو پہچانا جا چکا ہے، یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں فوجیوں کی مزید کمک کیوں آئی ہے اور گھیرے کو مضبوط کیوں کر دیا گیا ہے۔ اب یہ زبردست تناؤ والا معاملہ بن چکا تھا۔ ایک طرف ماریا کی زندگی تھی اور دوسری طرف سلطانہ کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا معاملہ تھا۔ بھرت نامی اس خطری نوجوان نے بتایا، رات 11 بجے کے قریب ہی یہ خبر ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ اسپتال کے اندر حملہ آوروں میں جو لڑکی ہے وہ مختار راجپوت کی بیٹی ہے۔ اب علاقے کے ہندوؤں میں بہت جوش پایا جاتا ہے۔ وہ کہوت ہے کہ مختار کی بیٹی کو کسی صورت بھی نیل پانی کی طرف جانے کی آگیا نہیں دینی چاہیے، اسے یہیں پکڑ لینا چاہیے اور اس کو اس کے کرموں کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگن یہ بھی کہوت ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ حکم جی انگریزوں کی مرضی کے خلاف نہ ہی چل سکتا اور انگریز بالکل بھی نہ ہی چاہیں گے کہ سلطانہ کو مار دینے کے چکر میں اسٹیل گورا صاحب کی پتنی ماریا بھی ماری جاوے۔ میں نے پوچھا، تمہارا اپنا کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے؟ وہ سادگی سے بولا، میں نئی نسل کے ان لوگوں سے ہوں جو دھرم کے کٹر پن کو اچھا نہ ہی سمجھتے۔ اگر سلطانہ نے زرگاہ میں 4 لوگوں کو مار کر اپرادھ کیا تو حکم اور جارج نے بھی دھرم کی آڑ میں سلطانہ کو پری بنانے اور رکھیل بنانے کی کوشش کر کے اپرادھ کیا تھا۔ سب کو پتا ہے کہ اب تک 7ویں کے جشن کے نام پر راجواڑے کی سینکڑوں لڑکیاں پری بن کر عزت گنوا چکی ہیں۔ حکم اور اس کے غیر ملکی دوست ان پریوں کے پر نوچ کر انہیں ہمیشہ کے لیے راج بھون کی غلام گردشوں اور تہخانوں میں سسکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ دکھ سہ سہ کر مر جاوت ہیں اور کچھ پرانی ہو کر نچلے درجے کے عہدیداروں کا کھلونا بن جاوت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سلطانہ نے اس انجام سے بچنے کی کوشش کی تو کچھ غلط نہ ہی کیا۔ اگر اس کے اس اپرادھ کے کارن کچھ لوگوں اسے زندہ جلانا چاہت ہیں تو وہ خود بہت بڑے اپرادھی ہیں۔ آدھ پون گھنٹے کی گفتگو میں ہمیں یقین ہو گیا کہ بھرت نامی یہ نوجوان نئی پیڑھی کے ان لوگوں میں سے ہے جو دھرم کو موم کی ناک بنانے والے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ دقیانوسیت اور توہم پرستی سے پیدا ہونے والی تمام خرافات کو دل سے برا جانتے ہیں۔ یہ نوجوان ہمیں اپنے لیے بالکل بے ضرر محسوس ہو رہا تھا۔ بھرت ہمیں مسلسل کھوجنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، دیکھیں، میں نے آپ کو اپنے بارے میں ساری جانکاری دے دی ہے، لیکن آپ نے ابھی تلک کچھ نہ ہی بتایا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ ہیں کون؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کون ہیں؟ میں نے الٹا اس سے سوال پوچھا۔ وہ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے کہ آپ کھیت مزدور نہ ہی ہیں اور نہ ہی آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ شاید آپ نیل پانی سے آئے ہیں اور کسی خاص کام سے یہاں پر ہیں۔ کس قسم کا خاص کام؟ عمران نے دریافت کیا۔ کہیں آپ کا تعلق چھوٹے سرکار کے سپاہیوں سے تو نہیں؟ میرا مطلب ہے کچھ لوگن خفیہ جانکاریاں لینے کے لیے بھی تو نیل پانی سے یہاں آوت ہیں۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہاری پہلی بات تو درست ہے کہ ہمارا تعلق نیل پانی سے ہے، لیکن اگر تم ہمیں جاسوس وغیرہ سمجھ رہے ہو تو یہ غلط ہے۔ تمہاری طرح ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اس خون خرابے کو برا سمجھتے ہیں۔ ہمیں کل دوپہر یہ اڑتی اڑتی سی خبر ملی تھی کہ پونم پور کے مندر میں کوئی ہنگامہ ہوا ہے۔ ہم اسی بارے میں جاننے کے لیے اس علاقے میں آئے تھے کہ اس گاؤں میں بھی ہنگامے کا پتہ چلا۔ بھرت نے کہا، بھائی صاحب، یہ سارا علاقہ بڑا شانتی والا تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی کیونکہ یہ نیل پانی سے دور ہے اور زرگاں سے بھی۔ یہاں کسی کا بھی زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن زرگاں چونکہ ذرا کم دور ہے اس لیے حکم کے سپاہی یہاں نظر آتے رہوت ہیں۔ گڑبڑ اس وقت سے ہوئی ہے جب سے زرگاں میں سامبر والا مقابلہ ہوا ہے۔ آپ لوگن کو بھی پتا ہوئے گا، اس مقابلے کی گونج پورے راجواڑے میں سنائی دی ہے۔ سلطانہ کے پاکستانی پتی سے جارج گورا کے ہارنے اور پھر مارے جانے کی اطلاع نے سب کو ہکا بکا کر ڈالا ہے۔ اب کچھ لوگن کا کہنا ہے کہ سلطانہ کا پتی اور اس کا پاکستانی ساتھی جیت تو گئے تھے مگر حکم جی وغیرہ انہیں چھوڑنا نہ ہی چاہت تھے۔ صرف دھرم کی مانگ پوری کرنے کے لیے انہیں عارضی طور پر چھوڑا گیا تھا۔ انہوں نے اس عارضی چھوٹ کا زبردست فائدہ اٹھایا اور چکما دے کر نکل بھاگے۔ اب زیادہ لوگن کا خیال یہی ہے کہ وہ ابھی نیل پانی واپس نہ ہی پہنچے اور اسی علاقے میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ جیپ سوار فوجی ان کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرتے رہوت ہیں۔
اب یہ دوسرا واقعہ مختار راجپوت کی بیٹی والا ہو گیا ہے۔ خون خرابہ ہوا ہے اور ابھی لوگن کو اور زیادہ خون خرابے کی بو آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، بھرت تمہاری کیا رائے ہے؟ اس معاملے کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اب میں اور عمران پہلے کی طرح بھرت سے مقامی لہجے میں بات نہیں کر رہے تھے۔ بھرت نے بے تکلفی سے عمران کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اس کے 2 کش لیے اور پھر پرسوچ نظروں سے گاؤں کی روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ اب سپیدہ سحر نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے مدھم خدوخال دیکھ سکتے تھے۔ اوس سے بھیگے ہوئے کھیت میں خون کی بہت بڑھ چکی تھی۔ چند سیکنڈ بعد بھرت نے کہا، میری تو بھگوان اللہ اور واحد گرو سے یہی پرارتھنا ہے کہ یہ معاملہ شانتی سے حل ہو جاوے، سلطانہ اور میم ماریا دونوں کا جیون بچ جاوے، حملہ آور جو بندہ مانگ رہے ہیں انہیں دے دیا جاوے، اس طرح میم بھی مرنے سے بچ جاوے گی اور سلطانہ بھی زندہ سلامت یہاں سے نکل جاوے گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں لگت ہے کہ کچھ لوگن ایسا نہ ہی ہونے دیویں گے، وہ چاہت ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ وہ لوگ کون ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ حکم کے ارد گرد کے کچھ لوگ ہی ہیں، اس کے چند فوجی افسر، کچھ مذہبی سوچ رکھنے والے رشتہ دار، پنڈت مہاراج اور اس کے کچھ ساتھی، اور ایک بڑی کڑک بڑھیا بھی۔ بڑھیا کے ذکر پر میں اور عمران چونکے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا دھیان سیدھا مالا کی دادی ساس پر گیا۔ تم کس بڑھیا کی بات کر رہے ہو؟ میں نے بھرت سے پوچھا۔ ہے ایک، اس نے آج کل بڑا ادھم مچایا ہوا ہے زرگاہ میں، بے شمار بیوقوف اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، وہ پتہ نہیں اسے کس کس دیوی کا نیا روپ قرار دے رہے ہیں۔ زرگاہ میں اس بڑھیا کی ضد تھی کہ سلطانہ کے پاکستانی پتی کو جارج گورے سے مقابلے کی آگیا نہ دی جاوے، بلکہ اس سے ایک بڑے اپرادھی کا سا سلوک ہو اور اس کو مار پیٹ کر اس سے اس کی اپرادھن پتنی کا پتہ ٹھکانہ پوچھا جاوے۔ لیکن پنڈتوں نے کہا کہ سلطانہ کا پتی چونکہ جارج گورے کو سامبر کی دعوت دے چکا ہے، اس لیے اسے قید میں نہ ہی رکھا جا سکتا۔ تقریباً سارے پنڈتوں کا خیال یہ تھا کہ سلطانہ کا پتی سامبر مقابلہ ہار جاوے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی پتنی کا کھوج دینے پر بھی مجبور ہو جاوے گا۔ لیکن ہو گیا اس کے الٹ۔ اس پر اس بڑھیا نے زبردست واویلا مچایا تھا اور مرن برت رکھ لیا تھا۔ اس مرن برت میں بھوک پیاس کی وجہ سے یہ بڑھیا بے ہوش ہو گئی۔ لوگن نے سمجھا کہ یہ بھگوان کو پیاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مشتعل ہو کر خوفناک ہنگامہ کر دیا۔ اس ہنگامے میں قریباً 30 نردوش مسلمان زندہ جل گئے، لیکن بعد میں اسپتال جا کر پتا چلا کہ فساد کی جڑ ابھی جوں کی توں موجود ہے۔ بڑھیا زندہ تھی۔ لوگن نے اس کو بھی چمتکار قرار دیا۔ اس کو چاندی میں تولا گیا اور اب اسے بڑی ماتا کا خطاب دے دیا گیا ہے۔ زرگاہ کے ہزاروں لوگن اسے کسی سوامی کسی عزت دے رہے ہیں۔ یہ ہے ہم لوگوں کی سمجھ بوجھ۔ یہ بڑی ماتا اب کیا فرماتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کی بس ایک ہی ہٹ ہے، کہتی ہے کہ میں نے مختار راجپوت کی لونڈیا کو سزا دلوانے کے لیے اپنا پورا پریوار قربان کر دیا ہے، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، نہ ملے گی تو زرگاہ پر تباہی اور بربادی آوے گی۔ یہاں کی گلیوں میں لوگن کی لاشوں پر کتے بلیاں منہ ماریں گے۔ بس اسی طرح کی پیش گوئیاں کرت ہے۔ یہ بڑی کٹر اور خرانٹ بڑھیا ہے، میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانت ہوں۔ اس کی ایک قریبی رشتہ دار ہمارے ہی گاؤں کی رہنے والی ہے، وہ آج کل بھی یہاں ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ اس بڑھیا کی بہو کی بہو، مالا نام ہے اس لڑکی کا، تھوڑا پڑھی لکھی بھی ہے، اچھے برے کی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، لیکن اس کی قسمت کہ بیاہ کر سخت کٹر گھرانے میں چلی گئی۔ مالا کے نام نے مجھے اور عمران کو چونکایا۔ وہ اجلے چہرے والی روشن خیال لڑکی جو اپنے کٹر سسرالی گھرانے سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی، جب فتح پور کے پرانے مندر میں بڑھیا کا ادھیڑ عمر بیٹا آزمائش میں ناکام ہوا اور اس کے ہاتھ تیل میں جھلس گئے تو وہاں زبردست ہنگامہ ہوا تھا۔ اس ہنگامے کے بعد سے مالا اور اس کا شوہر ستیش غائب تھے۔ آج اتنے دنوں بعد مالا کے بارے میں کوئی خبر ملی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم بھرت نامی اس نوجوان سے مالا کے بارے میں کچھ اور پوچھتے، ایک بار پھر اسپتال میں 7mm رائفل گرجی اور اس کے ساتھ ہی گاؤں میں ہلچل نظر آئی۔ اب رات کا اندھیرا کافی حد تک اجالے میں ڈھل چکا تھا۔ ارد گرد کے سارے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ فائر کے فوراً بعد اسپتال کے ارد گرد موجود سپاہیوں اور گارڈز نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ میرا دل اچھل کر رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے تو یوں لگا کہ یہ لوگ اسپتال پر ہلہ بول دیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر پھر ایک دم قدرے ٹھہراؤ محسوس ہوا۔ ہم نے 2-3 انگلش فوجی افسروں کو دیکھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور مقامی فوجیوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ ان کے حکم پر مقامی فوجی اور گارڈز وغیرہ رک گئے، نہ صرف رک گئے بلکہ تھوڑا پیچھے بھی ہٹ گئے۔ کچھ دیر بعد پھر وہی منظر دہرایا گیا جو ہم اس سے پہلے 2 بار دیکھ چکے تھے۔ عورتوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں۔ 4-5 افراد ایک چارپائی لے کر احاطے میں گئے اور ایک لاش اٹھا کر باہر لے آئے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا
کہ سر پھرے آفتاب خان نے اپنی خوفناک دھمکی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ایک اور یرغمالی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کہیں ڈاکٹر لیوان ہی نہ ہو، عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ لیکن جس طرح مقامی عورتیں رو پیٹ رہی ہیں، شاید کوئی مقامی ہی مرا ہے، میں نے کہا۔ میں نے بھرت کی طرف دیکھا، وہ میری نظر کا انداز سمجھ کر بولا، اگر آپ کہو تو میں جا کر ٹھیک جانکاری لے آتا ہوں۔ میری اور عمران کی نگاہیں ملی۔ یقیناً ہم دونوں ہی بھرت کو بھروسے کے قابل سمجھ رہے تھے۔ وہ ہمیں اپنا ہم خیال لگ رہا تھا اور یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ ہمارے اور اس کے درمیان تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور پھر ہم نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ عمران نے اس کا دیسی ریوالور بھی واپس کر دیا۔